دن چڑھ گیا، سورج چڑھ گیا، میرے آقا اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے، صحابہ کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا صحابہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میرا دل چاہتا ہے یہ خواب میں تمہیں سناؤں۔ خواب ہر کسی کو نہیں سنایا جاتا، یہ آپ حکم بھی سن لیں، خواب جب اچھا دیکھیں تو سنا دیا کریں، اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے ڈراؤنا، اچھا خواب نہیں دیکھا تو لوگوں کو مت بتایا کریں۔ اور خواب، اچھے خواب، سچے خواب سحری کے وقت آتے ہیں، باقی جتنے بھی ہوتے ہیں جو کچھ ہم سارا دن سوچتے ہیں وہی ہمارے ذہن کی سکرین پہ چلتا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتا۔ سچے خواب صرف سحری کے وقت آتے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو اپنا خواب سنانا چاہا، فرمایا صحابہ آؤ آج مصطفیٰ جان رحمت تمہیں اپنا خواب سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ سنائیں، اپنا خواب سنائیں۔ میرے آقا نے فرمایا خواب کے اندر مجھے کنجیاں دی گئی، مجھے ایک میزان دیا گیا، میرے سامنے میزان رکھا گیا، ترازو رکھا گیا، پھر ایک ترازو کے پلڑے کے اندر مجھے بٹھایا گیا، دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر میری ساری امت کو بٹھایا گیا۔ اچھا اس ترازو کے بھی کیا کہنا ہے؟ جس ترازو میں پوری امت آ گئی ہے، جس ترازو کے پلڑے میں پوری امت آ گئی ہے، میں نے کہا جو رب ایک ترازو کے پلڑے کے اندر پوری امت کو جمع کر سکتا ہے وہ سینہ علم نشرہ کے اندر ساری کائنات کے علوم بھی جمع کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے پھر ہمارا وزن کیا گیا۔ جب ترازو کے اندر وزن کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو سامان والا پلڑا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ جب سودا سلف خریدنے آتے ہیں تو دیہاتوں کے اندر تو وہاں تو جو پہلے زمانے کے ترازو ہوتے تھے تو ایک جو ہے نا وہ گول ہوتا تھا، اس کے اندر سامان رکھا جاتا، اور ادھر جو ہے وہ پتھر کے وہ بنے ہوئے ہوتے، انہیں وہاں رکھا جاتا۔ سامان کا پلڑا اگر جھک جاتا تو یہ سمجھ آ جاتا کہ سودا ٹھیک ہے، وزنی ہے، جتنا میں نے خریدنا تھا یہ اتنا ہے۔ آج تو بڑا جدید زمانہ آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ جب ہمارا وزن کیا گیا، جناب آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک پوری امت کا وزن والا ترازو والا جو پلڑا تھا وہ اوپر چلا گیا، اور جس پلڑے کے اندر ہم تھے وہ جھک گیا، اور پھر ہمیں اتارا گیا، پھر میری جگہ پر ابو بکر کو لایا گیا، پھر صدیق اکبر کو لایا گیا، پھر ان کو بٹھایا گیا، پھر ساری امت کو ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا۔ فرمایا صدیق اکبر والا پلڑا جھک گیا، وہ اوپر چلا گیا۔ یہ بتا دیا کہ صدیق جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ساری امت بھی مل جائے تو صدیق اکبر کی صاد کا مقابلہ بھی، ابو بکر کے الف کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل سنت کہتے ہیں ہم صحابہ کے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سارے، امیر اہل سنت نے یہ جو نعرہ لگایا ہے یہ نعرہ بڑا معنی خیز ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ پہ انگلی اٹھائے کوئی اور پھر خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر صدیق اکبر کو اتار لیا گیا، پھر عمر کو لایا گیا، پھر حضرت عمر کو بٹھایا گیا، پھر بھی ایسے ہوا ساری امت کا ترازو والا پلڑا اوپر، حضرت عمر والا پلڑا جھک گیا۔ فرمایا اب باری آئی کامل الحیاء والایمان جامع القرآن عثمان غنی کی باری آئی، انہیں ترازو کے پلڑے میں بٹھایا گیا، ایک پلڑے کے اندر ساری امت کو بٹھایا گیا، ساری امت کا ترازو والا پلڑا جو ہے وہ اوپر چلا گیا، عثمان غنی کا ترازو والا پلڑا جھک گیا۔ فرمایا پھر ترازو کا پلڑا اٹھا لیا گیا، گویا کہ میرے نبی نے خلافت کی ترتیب بھی بتا دی۔ میرے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی ہے، یہ خلافت کی بھی ترتیب ہے۔